مولانا صاحب، ایک تو یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ کا پارٹی کی سندھ حکومت کے خلاف اور جو پورے سندھ کے اوپر ان کا ایک یعنی پچھلے 15 سال سے حکومت ہے، اس حوالے سے ایک آپ کا بڑا زبردست موقف رہا ہے، اور اب جو ہے وہ مسلسل جو بلدیاتی الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور چونکہ جمعیت علماء اسلام بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تو سندھ ہے، بالخصوص کراچی کے حوالے سے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ بالکل شامل ہے نا، حکومت میں شامل ہے۔ کس نے کہا ہے؟ آپ حکومت میں شامل پی ڈی ایم کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم سے باہر ہے۔ پہلے تو کسی چیز کی کریکشن کریں، اور ہمارا آج کل چونکہ حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا تو چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، پی ڈی ایم الگ اتحاد ہے۔ البتہ حکومتی اتحاد میں پیپلز پارٹی ضرور شریک ہے، اور سندھ کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا جو اول روز سے موقف رہا ہے، آج بھی وہی موقف ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام سے زیادتی ہو رہی ہے، آج بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر میرٹ پر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں مل رہا، آج بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے من پسند لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیلاب متاثرین روڈوں اور راستوں پر حکومت کی امداد کے، سندھ حکومت کی امداد کے منتظر ہیں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ میں کرائے گئے، اگر وہی طریقہ کار کراچی اور حیدرآباد میں اپلائی کیا جائے گا تو اس سے اچھا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، امیدواروں سے خرچہ نہ کروائیں، اپنے امیدواروں کے کامیابی کا اعلان کر دیں، جس طرح آپ نے چند دن پہلے ایک میٹنگ میں کہہ دیا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا۔ تو جمعیت علماء اسلام کا واضح موقف ہے۔ البتہ حکومت میں پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کسی قسم کا کوئی اتحاد کا حال نہیں ہے، لہذا اس چیز کو سمجھنا اور اس کی کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ جو آپ نے ساری یعنی موقف کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس حوالے سے پھر کسی سطح پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے یا نہیں؟ کس حوالے سے؟ یہ جو سندھ کی صورتحال ہے اور بلدیاتی انتخابات کا جو ڈیلے ہونا ہے، اس کے حوالے سے پھر پارٹی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یا ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلے دن سے جیسے ہی بلدیاتی بل اسمبلی سے منظور کرایا گیا، جمعیت علماء نے مخالفت کی، آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء نے شرکت کی، ایک اعلامیہ جو جاری ہوا جس اعلامیہ میں تمام جماعتوں نے اس بل کو مسترد کیا، جمعیت کے دستخط موجود ہیں، ہائی کورٹ میں جمعیت علماء اسلام پٹیشنر بنی، الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام گئی، اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دھونس اور دھاندلی کا بازار گرم دیکھا، قتل و غارت گری دیکھی، ہمارے کارکنوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اب بھی الیکشن کا اعلان ہوا، ہم نے میدان میں تیاری کی، پھر دوبارہ اعلان ہوا، ہم نے پھر تیاری کی، تیسری مرتبہ اعلان ہے تو ہم کل سے میدان میں ہیں، ایک یونین کونسلز میں خود جا رہے ہیں، عوامی مہم چلا رہے ہیں، عوام کو متبادل قیادت کے طور پر جمعیت علماء اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، ہم بہرحال ایک قوت کے ساتھ بی ڈی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بار پھر یہ بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ایک بار پھر ڈیلے ہو جائیں، تو اس کے بعد اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے پھر کوئی تحریک؟ اس کے حوالے سے تو پھر یہی ہوگا کہ جو غریب امیدوار ہے وہ بیٹھ جائے گا، غریب امیدوار پھر اپنی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکے گا۔ ہر آئے دن اس مہنگائی کے دور میں اخراجات پھر عام آدمی برداشت نہیں سکتا، پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ مالدار امیدوار اور ان کے سپورٹرز وہی جیتیں گے، پھر غریب آدمی کے کم سے کم 10 طرح سے الیکشن نکل جائے گا۔ بہت شکریہ۔